میرے محترم سامعین، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے غیر اللہ کا مطلب کیا ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا میں پھر عام ہے، ہر چیز آ جاتی ہے۔ انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، یہ سارے کے سارے اللہ کے قریب ہیں، لیکن اللہ کا جز نہیں، یہ اللہ کے سوا ہیں۔ اب اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن کی طرف دیکھنا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف نظر کرنی ہے۔ یہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ میں لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دیتا، ایک دلیل جو ہم ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں سے دوں گا۔ میرے محترم سامعین، جو بھی مکتبہ فکر ہو، ہر ایک نماز کے اندر ایک حصہ پڑھتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یقین جانیے اگر انسان نماز ہی کا ترجمہ اچھی طرح سیکھ لے تو میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی اپنا معبود نہیں سمجھے گا، کسی کو بھی مشکلوں کے اندر، حاجتوں کے اندر نہیں پکارے گا، کیونکہ نماز ہمیں درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے ایک اللہ کے در کے پجاری بننے کا۔ تو میرے محترم، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی نماز کے اندر ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، ربا جب بھی پکاریں گے صرف تجھے ہی پکاریں گے۔ اور دوسری بات، یہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کو مشکلوں میں پکارنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہی تو عبادت ہے۔ تو جب اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت صرف خاصہ خداوندی ہے، یہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک کرنے کی، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا جائز نہیں۔ تو جب ہم نماز میں کہہ رہے ہیں ربا صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی طرف جب نظر دوڑائی جائے تو وہاں بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس، میرے نبی کی چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بڑی دعائیں بھی دی ہیں میرے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ۔ عبداللہ ابن عباس، جب بھی سوال کرنا ہے رب العالمین سے سوال کرنا ہے، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے وصیت ہے۔ تو معلوم ہوا مدد میں پکارنا یہ بھی ایک سوال ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی وصیت کر کے فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور ان کی وساطت سے سارے امتیوں کو کہ جب بھی سوال کرنا ہے صرف اور صرف اللہ ہی سے کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تب بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ تو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مدد کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یا اللہ مدد، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے یہی چیز اپنائی تو پھر انشاءاللہ آپ قرآن و سنت کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور اگر مدد کے اندر صرف اللہ ہی کو پکارا تو پھر انشاءاللہ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ ہم سب کو مشکلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہے مشن انبیاء، یہی ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور لوگوں کو شرک کی دلدلوں سے نکال کر ایک اللہ کے در کے پجاری بنانے کے لیے آئے۔ تو مشکلوں کے اندر جب صرف ہم اللہ ہی کو پکاریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مشن کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔